السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس ہفتوں کے مکات سوم کا آغاز کریں گے۔ اس کا آج دوسرا چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے طلب اور رسد۔ طلب یعنی ڈیمانڈ اور رسد یعنی سپلائی۔ طلب ایک معاشی اصول ہے جو ایک صارف کی خواہش اور کسی مخصوص اشیاء یا خدمات کے لیے قیمت کی ادائیگی پر ارادے کو بیان کرتا ہے۔ طلب کسی بھی ایک معاشی اصول ہے جو ایک صارف کسٹمر خریدار کی خواہش اور کسی مخصوص اشیاء یا خدمات کے لیے کوئی اشیاء خریدنے کے لیے یا کسی خدمات حاصل کرنے کے لیے قیمت کی ادائیگی کا ارادہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ طلب صارف جن اشیاء اور خدمات کی مقدار کو صارفین خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو طلب صارف کہا جاتا ہے، یعنی صارف کی طلب۔ طلب تین باتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کسی چیز کی اگر ڈیمانڈ کی جائے، طلب کی جائے تو وہ تین باتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلی ہے خواہش، یعنی اس شے کی خواہش ہونا۔ دوسرا ہے ادائیگی کی صلاحیت، یعنی اس کی پیمنٹ آپ کر سکیں، اس کے لیے ادائیگی کر سکیں۔ اور تیسرا ہے ادائیگی کرنے کا ارادہ، یعنی ادائیگی کرنے کا ارادہ ہو۔ طلب کی دو بنیادی اقسام ہوتی ہے۔ پہلی ہے انفرادی طلب۔ انفرادی طلب ایک فرد یا فرم یعنی کمپنی کی طلب ہوتی ہے۔ یہ ایک شے کی مقدار کو پیش کرتی ہے، کسی بھی ایک شے کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو جو پیش کرتی ہے وہ انفرادی طلب ہوتی ہے، جس کو ایک واحد صارف یعنی کسٹمر یا خریدار کسی وقت میں خاص مقام پر خاص قیمت پر خریدے گا۔ انفرادی طلب کو واحد شخص، واحد خاندان یا واحد گھرانے کے فقط گھرانے کے نقطۂ نگاہ کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے، جسے انفرادی طلب کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایک خاندان، ایک شخص یا کوئی ایک گھرانہ جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے یا اس کو اس کی طلب ہوتی ہے، وہ انفرادی طلب کہلاتی ہے۔ دوسری قسم ہے منڈی کی طلب۔ منڈی کی طلب تمام صارفین کی طرف سے مطلوبہ کل مقدار فراہم کرتی ہے۔ منڈی کی طلب میں جو تمام صارفین ہوتے ہیں ان سب کی ٹوٹل جو مقدار ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ تمام انفرادی طلب کے مجموعے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مجموعی طور پہ جو طلب ہوتی ہے لوگوں کی وہ ہے منڈی کی طلب۔ یہ تمام مختلف قسم کی اشیاء کی کل اشیاء کے لیے طلب ہو سکتی ہے۔ طلب پر کچھ فیکٹر کا اثر ہوتا ہے جو کہ قیمت کے علاوہ ہے، یعنی ایک تو قیمت کا ہونا ضروری ہے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ جو عوامل ہوتے ہیں، جو فیکٹر ہوتے ہیں، جو عناصر ہوتے ہیں وہ جو ہے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، جس میں پہلا ہے آبادی میں تبدیلی۔ یعنی اگر کسی ملک کی کسی جگہ کی آبادی میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، کمی یا زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ پر فرق آ سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی ملک کی آبادی میں کسی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے تو متعدد اقسام کی اشیاء کے لیے طلب میں بھی اضافہ ہوگا۔ بالفرض قیمتیں یکساں رہیں، یعنی ایک ہی قیمت ہو، لیکن اگر لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس اشیاء کی طلب میں بھی اضافہ ہوگا۔ مثلا اگر کسی ملک میں بچوں کی 4% میں اضافہ ہوتا ہے تو کھلونے، بچوں کے کھانے وغیرہ کی بہت زیادہ طلب ہوگی۔ اسی طرح اگر بوڑھے لوگوں کی 4% میں اضافہ ہوتا ہے تو ہاتھ میں پکڑ کر چلنے والی چھڑی، مصنوعی دانت، ویل چیئر وغیرہ میں اضافہ ہوگا، یعنی ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی ان علاقوں میں جہاں پر یہ افراد کی زیادہ ہوں گے۔ دوسرا عوامل ہے، یہ دوسرا فیکٹر جو ہے وہ پسند اور ترجیحات میں تبدیلی۔ لوگوں کی پسند اور ترجیحات میں وقت کے ساتھ جو تبدیلی آتی ہے اس میں بھی ڈیمانڈ پر فرق پڑتا ہے۔ کسی جنس یعنی کسی جنس کے لیے طلب میں پسند اور ترجیحات میں تبدیلی کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کی کوئی پسند یا اس کی جو فوقیت ہو، اگر کسی چیز کو فوقیت دیتا ہو تو اس کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ پہ اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ مثلا ہم فاسٹ فوڈز اور پیزے کی طلب میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لوگوں میں ان کے لیے ایک پسند قائم ہو چکی ہے اور کیونکہ وہ فاسٹ فوڈ کو ترجیح دیتے ہیں۔ تیسرا عناصر ہے یا عوامل ہے آمدنی میں تبدیلی۔ اشیاء اور خدمات کی طلب بھی صارفین کی آمدنی میں تبدیلی سے متاثر ہوتی ہے، یعنی جو صارفین کی آمدنی ہوتی ہے اس سے بھی اشیاء کی خرید و فروخت پر فرق پڑتا ہے۔ اگر صارفین کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ اشیاء یا خدمات کو زیادہ قیمت پر بھی طلب کریں گے، یعنی اگر کسی کی آمدنی بڑھ رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ اشیاء جو زیادہ قیمت پر بھی ہو تو بھی وہ اس کے ڈیمانڈ رکھیں گے، اس کو طلب کریں گے۔ جبکہ وہ اشیاء اور خدمات کے کم مقدار کی طلب کریں گے، بالفرض ان کی قیمتیں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کی آمدنی میں کمی ہوتی ہے
علاوہ ازیں جب آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ ان اشیاء پر رقم خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو اس سے قبل ان کی جانب سے تعیشاتی یعنی عیش و عشرت کی اشیاء یا نیم تعیشاتی یعنی درمیانی عیش و عشرت کی اشیاء سمجھا گیا ہے. مثلا ایک شخص کی آمدنی میں ماہانہ 10 سے 20,000 روپے اضافہ ہوا ہے. اس کو کاٹنا پڑے گا. نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے ترغیب رغبت کسی چیز کے لیے رغبت یا شوق پیدا کرنا کے لیے حوصلہ افزائی کرنا. ایک ترغیب ایسی بات ہے جو کسی انفرادی شخص کو کسی عمل کی سر انجامی یا ادائیگی کے لیے متحرک یا حوصلہ افزائی کرتی ہے. یعنی کسی کو ترغیب دینے سے یا اس کے اندر شوق پیدا کرنے سے یا حوصلہ افزائی کرنے سے جو ہے وہ شخص جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ متحرک یا ایکٹیو ہو سکتا ہے. معاشیات میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ پیداوار یا سرمایہ کاری کے لیے ادائیگی یا ترغیب دینے کی رعایت ہے. معاشیات میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر ترغیب دیا جائے تو وہ اس پیداوار میں اس سے اضافہ کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی کی حوصلہ افزائی کرنے سے وہ پیداوار میں کام اچھا ہو سکتا ہے, پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے. ترغیبات کی مثالوں میں نقد رقم کے انعامات, بونس, آمدنی اور منافع شامل ہیں. بہرحال یہ سب کچھ آمدنی کے بارے میں نہیں ہے. ترغیبات میں ہم رتبے کی تسلیمات یعنی کسی کا رتبہ تسلیم کرنا, مشہوری, سماجی اہمیت اور اختیار جیسی باتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. اپنے ملازمین کو ترغیب دینے کے اعتبار سے پیداوار اور منافع میں اضافے کے لیے ایک عامل پروڈیوسر جو اشیاء پروڈیوس کرتا ہے, بنانے والا, چند خاص ترغیبات کی پیشکش کر سکتا ہے. کوئی بھی پروڈیوسر یا اشیاء بنانے والا جو ہے وہ اپنے ملازمین کو ترغیب دے کر اس اشیاء کی پیداوار میں اضافہ کر سکتا ہے. ملازمین کی چند ترغیبات میں شامل ہیں. نمبر 1, انعامی ترغیبات یعنی انعام کے ذریعے کسی کو ترغیب دینا, جیسے میں تحفہ, سرٹیفکیٹ, سروس ایوارڈ اور مالیاتی انعام شامل ہیں. دوسری قسم ہے معاوضہ ترغیبات یعنی معاوضے کی صورت میں, جیسے بونس, تنخواہ کا انکریمنٹ وغیرہ شامل ہے. اس سے بھی ملازمین میں جو ہے کام کی رغبت بڑھ سکتی ہے اور پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے. تیسرا ہے تسلیمات کی ترغیبات یعنی اسے تسلیم کرنا, میں ایک ملازم کو ترقی کا سرٹیفکیٹ دینا, مہینے کے سب سے بہترین ملازم کو انعام دینا, خدمت کے لیے ایک ملازم کا شکریہ ادا کرنا یا کسی ملازم کی کارکردگی کی تعریف کرنا شامل ہے. یہ سب ترغیبات کی قسمیں ہیں. لاسٹ ہے تعریفی ترغیبات یعنی تعریف کے ذریعے کسی میں کام کے لیے رغبت پیدا کرنا. اس میں کمپنی, پکنک اور پارٹیوں کا انعقاد شامل ہے کمپنی کی طرف سے. اب چیپٹر طلب اور رسد کی ایک پیج پہ صفائی سے ہیڈنگ ڈالیں گے آپ, چیپٹر ہیڈنگ ہوگی وہ. اس کے بعد نیکسٹ پیج پر مفصل سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے. پہلا سوال ہے طلب صارف کی اصطلاح کو واضح کریں اور 2 اقسام لکھیں. ٹھیک ہے, اس کی تعریف بیان کرنی ہے. طلب صارف کی تعریف آپ کو بیان کرنی ہے. پہلی ہیڈنگ آئے گی طلب صارف, اس کے بعد سینٹر میں اقسام کی ہیڈنگ آئے گی, اس کی 2 اقسام لکھنی ہے. پہلی ہیڈنگ ڈالنی ہے انفرادی طلب, دوسری ہیڈنگ آئے گی منڈی کی طلب. اس کے بعد کویشچن نمبر 2 اتاریں گے آپ. رسد کی وضاحت کریں. رسد یعنی سپلائی. رسد کی وضاحت کریں. جب شے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو اس کی رسد میں کیا واقع ہوتا ہے. ہیڈنگ آئے گی قانونی رسد یعنی رسد سپلائی کا اصول یا قانون کیا ہے وہ لکھنا ہے آپ کو. پھر اس کی مثالیں لکھنی ہے, مثالیں کی ہیڈنگ ڈالیں اور یہ 2 مثال لکھنی ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے ترغیب سے کیا مراد ہے, مثالوں کے ساتھ واضح کریں. ترغیب کی ہیڈنگ آئے گی, پہلے آپ نے ترغیب بتانا ہے. اس کے بعد مثالیں ہیڈنگ ڈلیں گی. اس کے بعد پہلی مثال ہے انعامی ترغیبات, دوسری معاوضہ ترغیبات, تیسری تسلیمات کی ترغیبات. یہ تینوں اپنے اس کی اقسام لکھنی ہیں. اور تعریفی ترغیبات چوتھی قسم. اس کے بعد مختصر سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے. پہلا سوال ہے طلب کن 3 باتوں پر مشتمل ہوتی ہے, یہ تینوں باتیں لکھنی ہیں. اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے عامل پیداوار کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عامل جیسا یہ بتایا پروڈیوسر, اشیاء پیدا کرنے والا, اشیاء بنانے والا. اس کے بعد تیسرا سوال ہے پیداواری عوامل کن سے ہیں. کویشچن نمبر 4 ہے ریونیو اور منافع میں فرق کی وضاحت کریں. ریونیو وہ رقم جو سرمایہ کے طور پر کسی کاروبار میں لگائی جاتی ہے. ریونیو کی ہیڈنگ ڈالیں گے, دوسری ہیڈنگ آئے گی منافع. اس کے بعد کویشچن نمبر 5 ہے بچت کسے کہتے ہیں. بچت کے بارے میں پورا اس طرح گراف کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے. کویشچن نمبر 6
طلب پر کون سے عوامل ایسے انداز ہوتے ہیں، یہ آنسر لکھنا ہے اور عوامل کی ہیڈنگ بھی ڈالنی ہے. پھر اس کے بعد یک لفظی جوابات کی ہیڈنگ ڈالیے اور یہ تمام جو سوالات دیے ہوئے ہیں اس کو آنسر کے ساتھ اتار لیجیے اور صفائی سے یہ کام اپنی کلاس کی کاپیز میں کیجیے اور چیک کروائیے.